والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی فی کل یوم 500 فی کل یوم 500 مرہ لم یفتقر ابدا. فرمایا جو روزانہ 500 بار مجھ پر درود پڑھے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. صاحب تحفۃ الاخیار رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے تحفۃ الاخیار کتاب لکھی ہے وہ یہ حدیث لکھنے کے بعد من صلی علیہ فی کل یوم 500 مرہ لم یفتقر ابدا، یہ حدیث لکھنے کے بعد صاحب تحفۃ الاخیار لکھتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے یہ حدیث پاک سنی تو غلبہ شوق کے ساتھ 500 بار 500 ٹائمز درود شریف کا روزانہ ورد شروع کر دیا. اس کی برکت سے اللہ نے اس کو غنی کر دیا اور اس سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی محترم اسلامی بہنوں، اچھی نیت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. کسی بھی نیک و جائز کام میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ کر لیں گے ثواب بڑھ جائے گا. ہم اجتماع میں آئے، اجتماع میں شامل ہوتے، اب نیت یہ ہو کہ میں بیان علم دین کے حصول کے لیے سنوں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے علم دین حاصل کروں، نیک لوگوں مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں. بیان کے دوران جب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آئے تو میں درود پاک پڑھوں. یہ بھی نیت ہو سکتی کہ میں آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں اور دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے چھڑکنے الجھنے سے بچوں گا. تو جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابھی آپ ہمارے نگران آصف بھائی کا نارویجن میں بیان سن رہے تھے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے عرس کے حوالے سے آج یا وہ اجتماع ذکر و رات کا اہتمام ہے. اللہ پاک آپ سب کا میرا جمع ہونا قبول فرمائے اور اس اجتماع کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. آپ سب آئے، اجتماع میں شرکت کی اور یا وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کا سلسلہ کیا. اور اس کے لیے میں بھی آپ سب کو دعا بھی دیتا ہوں اور کیا کہتے ہیں تھریسم تک آپ سب کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرتا ہوں. یہ لسکر دے رہے. اللہ پاک آپ سب کو برکت دیتا، آپ لوگوں کی چاہت، آپ لوگوں کی محبت کو اللہ سلامت رکھے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ
ذالک هو الفوز العظیم. فرمایا کہ خبردار، الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کچھ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. کون لوگ ہیں یہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور یہ پرہیزگار تھے، یہ متقی تھے. اب ان کا صلہ بیان ہو رہا ہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی اصل کامیابی، یہ ہے ذالک هو الفوز العظیم. ہم نے کامیابی کا معیار دنیا، پیسہ، مال، اپروچ، سورسز کو بنا لیا. کسی کے پاس تعلیم زیادہ، ہم کہتے ہیں he's a successful person. کسی کا پیسہ زیادہ، ہم کہتے ہیں he's very successful. کسی کے پاس اپروچ زیادہ، ہم کہتے ہیں یہ بہت زیادہ سکسیسفل ہے. سورسز ہیں، تعلقات ہیں، دیکھیں دنیاوی چیزیں ہیں، یہ ان میں انکار نہیں ہے تعلیم کا، ترقی کا، مگر اس کو کامیابی کا معیار نہیں بنایا جائے گا. ورنہ پیسہ ہی کامیابی کا معیار ہوتا تو قارون کے پاس تو خزانے اتنے تھے کہ اس کے خزانوں کے تالوں کی چابیاں اونٹوں پہ لاد کے لے جائی جاتی تھی. بٹ ہی واز ناٹ سکسیسفل پرسن، وہ کامیاب آدمی نہیں تھا. حامان وزیر تھا فرعون کا، وزارت ملنا کامیابی ہوتا تو حامان کو کامیاب کہا جاتا. فرعون کو حکومت دی، خدائی کا دعویٰ اس نے کر دیا. نمرود کو روئے زمین کی حکومت دے دی، خدائی کا اس نے دعویٰ کر دیا، مگر وہ پوری روئے زمین کی حکومت پا کر بھی نمرود کامیاب نہیں ہے. شداد نے دنیا میں اپنی جنت بنا لی تھی، سونے کے مکان بنا لیے تھے. پیسہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، سمجھے اس چیز کو. قرآن نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے. کامیابی کا معیار پیسہ نہیں ہے، اپروچ نہیں ہے، سورسز نہیں ہے، تعلقات نہیں ہے. تو کامیابی کا معیار کیا ہے؟ سورہ احزاب میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا. اصل کامیاب کون؟ جو اللہ رسول کا فرمانبردار ہے. اصل کامیاب کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہیں. اصل کامیاب کون؟ جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں لگانے میں کامیاب ہو گیا. اصل کامیاب کون؟ جو بے حیائی سے بچا. اصل کامیاب کون؟ جو گناہ کے کاموں سے بچا. اصل کامیاب کون؟ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. اصل کامیاب کون؟ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب تو ایمان والے ہیں. کون؟ الذین، وہ لوگ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. الذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو بےہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکات دینے کا کام کرتے ہیں، جو بدکاری سے بچتے ہیں، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یہ صفات بیان کر کے سورہ مومنون میں اللہ فرماتا ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں یرثون الفردوس، جنہیں اللہ جنت کی میراث عطا فرمائے گا. اصل کامیابی کے راستے پہ ہمیں چلنا. آج کے اجتماع کا میسج، پیغام اور درس یہ ہے کہ ہمیں ان کامیاب لوگوں کی سیرت اور ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہمیں کامیابی کے راستے پر چلنا ہے. اور اصل کامیابی کا میں نے خلاصہ قرآن کی آیتوں سے جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اصل کامیابی یہ ہے. اور یہ ایک بات ولایت کے موضوع پر ہم نے بات کی. آپ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہے. آج ان کے عرس اور ان کی سیرت پر ہم بیان کر کے اپنے لیے درس اور پیغام لے رہے ہیں نا. یہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہے. ایسے عالم دیکھیں تو ان کے پلے کا عالم اس دور میں اور ان کے بعد نظر نہیں آتا. ایسے مبلغ دیکھیں تو ان کی نصیحت
ایز اے شاعر دیکھیں تو ان کی شاعری، ایز اے مفتی دیکھیں تو ان کے فتاوا جات، ایز اے مصنف دیکھیں، ایز اے رائٹر دیکھیں ان کی تحریریں، ایز اے جو ہے وہ عاشق رسول دیکھیں تو ان کا عشق رسول، ایز اے جو ہے وہ ایک تقوی والے متقی و پرہیزگار مسلمان کے طور پہ دیکھیں تو ان کے وظائف، اوراد، ان کے معمولات، ان کی شریعت کی پابندی کا انداز، یعنی زندگی کا ہر پہلو امام احمد رضا کا مدینے والے مصطفیٰ کی نظر کا فیضان نظر آتا ہے۔ تقوی، یہاں معیار ولایت کا تقوی۔ آج ہم امام احمد رضا کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں ولیوں کی پہچان سکھائی ہے۔ آج ہم اس امام احمد رضا کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے میلاد کا اصل رنگ ہمیں سکھایا ہے۔ آج اس احمد رضا کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بدعات سے بچایا ہے۔ آج اس امام احمد رضا کا ہم ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے ہمیں شریعت کا راستہ سنت کے مطابق چلنا سکھایا ہے۔ آج اس امام احمد رضا کا ہم ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے حق و باطل میں فرق کر کے اس دور میں ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیں برائی سے کیسے بچنا ہے، بدعقیدگی سے کیسے بچنا ہے، غلط نظریات سے کیسے بچنا ہے، اور زندگی اللہ رسول کی محبت میں کیسے بسر کرنی ہے۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ نے ہمیں یہ بھی وضاحت دی، اور یہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تعلیمات کا اثر ہے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ امام احمد رضا نے ہمیں سکھایا کہ ولایت ہے کیا، شریعت کی پابندی، اللہ رسول کے احکام پر عمل کرنا، اور اس آیت نے بالکل کلیئر کر دیا ولایت کا کانسیپٹ۔ کئی لوگ ہمارے یہاں جو ہے وہ پیر اور فقیری اور پیری مریدی اور بیعت اس کانسیپٹ کو سمجھ ہی نہ پائے۔ اب بعض جو ہے وہ چاہے عاملوں، بابوں، ان کو پیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں پیر ہونا اور بات ہے، عملیات والا عامل ہونا اور بات ہے۔ ہر عامل پیر نہیں ہوتا، ہر عامل اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ عملیات تو چند وظائف کو پڑھ لینے یا چند چلے کر لینے یا کسی جب وظیفے کو کر لینے یا کسی خاص عمل کو کر لینے عامل ہو گیا۔ اب اس کا تو یہ نہیں کہ وہ پیر ہو گیا۔ پیر کی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے 4 شرائط لکھی ہے۔ پیر کون ہوگا، کس کو ہم کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے؟ عامل ہے، اسے اگر آپ نے علاج کروایا، عملیات کروائے، وہ اور چیز ہے، وہ پیر نہیں ہوتا۔ پیر کی 4 شرائط ہے امام احمد رضا خان بیان کر گئے۔ فتاوی رضویہ میں کیا؟ فرسٹ آف آل سنی صحیح العقیدہ ہو، دوسری شرط اس کا وہ فاسق معلن نہ ہو، اس کے اندر کوئی اعلانیہ فسق نہ ہو، فاسق نہ ہو، تیسری فرمایا کہ اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، حضور علیہ السلام تک سلسلہ جڑا ہوا ہو، اور چوتھا فرمایا کہ اتنا عالم ہو کہ کتاب سے مسائل خود اخذ کر سکتا، جاہل پیر نہیں ہو سکتا، فاسق پیر نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ پنجاب میں تو میں نے بہت زیادہ اس کو دیکھا ہے، آپ بھی جب رہے ہیں یا جاتے ہوں گے، دیکھتے سنتے ہوں گے، جعلی قسم کے بابے اور عامل اور لوگ بڑے بڑے بال عورتوں کی طرح بابا جی بڑھا کے پھر رہے ہیں، 6 قسم کی انگوٹھیاں پہن کے پھر رہے ہیں، 6 مہینے بابا نہاتا کوئی نہیں، پاکی پلیتی کا اس کو پتہ کوئی نہیں، فرائض و واجبات کا علم کوئی نہیں، نماز وہ پڑھتا کوئی نہیں، روزے کا وہ مذاق اڑاتا ہے، شریعت کا وہ مذاق اڑاتا ہے، چلو گندا میلا بدبودار اور بالکل بے نمازی اور عورتوں کے ساتھ بے پردگیاں کرتا ہے، بھنگ اور چرس پیتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بات نہ کرنا ان کے خلاف، جلا کے رکھ دیں گے۔ بابا تو ہاتھ لگاتا ہے درد مٹا دیتا ہے، بابا تو ہاتھ لگاتا ہے درد دور کر دیتا ہے، بابا تو جناب یوں کرتا چھو کرتا ہے تو جناب وہ بندے کی تکلیف دور کر دیتا ہے۔ تو یہ بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ عامل ہونا اور بات ہے۔ یاد رکھیں شریعت کا معیار کیا ہے ولایت کے لیے۔ اللہ پاک سورۃ الانفال میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی صرف متقی ہوتے ہیں۔ تقوی معیار ولایت ہے، یاد رکھیے گا۔ درد مٹا دینا، مجھے میں پین اور فیور میں ہوں، اب گولی دی ہے مجھے، درد مٹ گیا ہے، کیا یہ آپ نے جو مجھے جو پیراسٹامول دیا تو کیا اس کو ولی مان نے درد مٹا دیا؟ ڈکلوران سے بھی درد تو چلا جاتا ہے، فلوجن سے بھی درد تو چلا جاتا ہے، بروفن سے بھی درد چلا جاتا ہے۔ درد مٹانا ولایت نہیں ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔
یہ شریعت کا معیار نہیں ہے کہ چھو کرو تو یوں ہو گیا تو بابا بڑا پہنچا ہوا ہے. شریعت کا مخالف ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے. اس کے بارے میں کشف المحجوب میں داتا علی حجویری لکھ گئے. سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کے خلیفہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں لکھ گئے کہ سید الطائفہ جنید بغدادی سے کہا گیا فلاں جگہ پر ہے، کچھ بابے ہیں رقص کرتے ہیں، ناچتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. جب ان کو کہا گیا نماز پڑھو، شریعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں. کہتے ہیں بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، نماز کبھی ظہر مکے میں تو عصر مدینے میں تو مغرب بغداد میں تو عشاء اجمیر میں. بابا پہنچا ہوا ہے، قائم کیتی ہیں وہ دل دیاں قائم کیتی ہیں ایسے وہ جناب قائم کی ہوئی ہے. بابا جی نے پہنچے ہوئے ہیں. بابا جی ہمیں بھی کئی سے ٹکرتے رہتے ہیں. ایک میں اس میں مجھے بلا لیا، اہل محبت تھے. اب دعوت اسلامی کے مبلغین آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ پیسے لیتے نہیں بیان کرنے کے. اب جو اس میں بلایا میں نے یہی موضوع ولایت کا لیا اور چلا. میں نے کہا بابا بڑے بڑے بال، 6 انگوٹھیاں، گور کے لوگوں کو دیکھے. ہم کہتے بابا بڑا پہنچا ہوا ہے. اچھا اتفاق ایسا وہاں جو گدی نشین تھا نا کوئی، وہ اس کی 6 انگوٹھیاں میرے منہ سے ویسے نکلا. 6 انگوٹھیاں، اتنے بڑے بال. جنہوں نے مجھے بلایا تو ان میں سے ایک لڑکا ہے، جی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ پپا جی ناراض ہو جائیں گے. میں کیا ہوا؟ کہہ رہے وہ آپ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. میں کس کے؟ کہہ رہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا کہہ رہے یہ گدی نشین ہے یہاں، تو میں کیا کروں؟ آپ ہمارے پیر صاحب کے خلاف بول گئے. میں نے کہا یار میں تو ان کو دیکھا ہی ابھی ہے. میں نے کہا ویسے ہی لوگ بیٹھے ہیں، مجھے تو نہیں پتا تھا کون گدی نشین ہے کون نہیں. میں تو آیا سیدھا سٹیج پہ بیان شروع کیا. میں نے ایک بات اس کو کہی، میں نے کہا پیارے بھائی آپ نے ایسے کو پیر بنایا ہی کیوں تھا کہ جب میں نے شریعت کی بات کی تو اس کے خلاف چلی گئی؟ ایسے جعلی باتوں کا نہ ہم سے تعلق. امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ واضح طور پر ایسے جاہلوں اور ایسے گمراہوں کا رد فرما چکے اور ہمیں سمجھا چکے کہ یہ معیار نہیں ہے ولایت کا. پیر ہونے کے لیے جو 4 شرائط ہے وہ دیکھی جائیں گی. ولایت کے لیے شریعت نے تقوی معیار رکھا ہے. یہ اس کا ادھر ادھر یہ وہ باتیں کر لینا، درد مٹانا، یہ کر دینا وہ کر دینا، یہ معیار نہیں ہے ولایت کے لیے. ولایت کے لیے معیار شریعت کی پابندی، ولایت کے لیے معیار اللہ کی فرما برداری، ولایت کے لیے معیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ولایت کے لیے معیار تقوی و پرہیزگاری، ولایت کے لیے معیار حرام سے بچنا، ولایت کے لیے معیار اللہ کی بندگی کرنا، ولایت کے لیے معیار خوف خدا، ولایت کے لیے معیار آخرت کی فکر، ولایت کے لیے معیار ایمان کا تحفظ، ولایت کے لیے معیار اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنا. ہم ایسے ہی پیروں کے چاہنے والے ہیں کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. اور یہ ولایت ہے. ورنہ ایسوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا جو خود نماز سے دور ہو، شریعت سے دور ہو، اور آپ کہیں جناب وہ میرے غم مٹا دیں، بابا کی پریشانیاں مٹا دیں. ہمارے لوگوں کی بھی تو جاہلیت ہے. بابا گالیاں دے رہا ہے اور یہ گالیاں گن رہے ہیں. بابا جی نے 7 گالیاں دی ہیں، پرائز بانڈ کا پہلا نمبر 7 ہی لگے گا. یہ گالیوں میں سے پرائز بانڈ کے نمبر نکال رہے ہیں. بابا جب وہ اب کیا میں عرض کر رہا ہوں، ننگ دڑھنگ بابوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں جن کو شریعت کا پتہ ہو. لیکن مجذوب اور چیز ہوتی ہے، وہ الگ شعبہ ہے. یا مجذوب کی بات نہیں ہو رہی، وہ جذب کی کیفیت میں وہ اس پر سے شریعت کا قلم اٹھ گیا. ان کے بارے میں بات نہیں میں کر رہا. لیکن جس کو پیسوں کا پتہ ہے، سردی گرمی کا پتہ ہے، عورت مرد کا پتہ ہے، دیگر چیزوں کا پتہ ہے، کھانے پینے کا پتہ ہے، سارا ہوش و حواس ہے، اور باقی مطلب ساری چیزوں کا اس کو پتہ ہے، گرمی سردی کا بھی احساس ہے. اب یہ بندہ کہتا پہنچا ہوا جزم میں ہے، ایسا نہیں. اور یہ بعض لوگ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کلام میں سے اپنے لیے غلط رنگ دیتے ہیں کہ جناب بابا جی نے کہہ دیا. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، یہ عالم دین تھے. میں نے ان کی سیرت پر پورا بیان کیا ہے، فیضان اولیاء سلسلہ مدنی چینل پہ ہوتا تھا. میں ان کے مزار پہ جا کے قصور بیان کیا ہے، یہ سیرت پڑھی ہے میں نے. یہ عالم تھے، یہ بہت بڑے زبردست دین کا علم جاننے والے تھے.
اور یہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی کے بارے میں کئی حکایتیں لوگوں نے اپنے طور پہ گڑھی ہوئی ہیں. ہاں ایک بات ہے، بابا جی نے باتیں بڑی گہری اور بڑی پیاری کی ہوئی ہے. ان کو غلط رنگ دے کے شریعت کی مخالفت نہیں، شریعت کی پابندی کی طرف لایا جاتا ہے. اور یہ تو میں سکھاتا ہوں کئی لوگوں کو جو علم کے تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں یا متقی ہوں، میں بڑا جناب عالم ہو گیا، میں بڑا جو ہے وہ نمازی ہو گیا، میں بڑا شریعت پہ چلنے والا ہو گیا. کئیوں کو یہ بھی ایک بڑا عجیب وہم ہو جاتا ہے کہ میں نیک ہوں اور باقی سارے گھر والے دوسری ہیں، میں جنت کے اعلی درجے پر. کسی بات میں تکبر نہ کرنا، اپنے علم پر، اپنی نماز پر، اپنے تلاوت پر، اپنے معبودات پر تکبر نہ کرنا. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ سمجھا گئے کہ پڑھنے دا تو مان کرینا تے نہ آکھی میں تجھ پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. تکبر نہ کر بیٹھی بندے، اپنے آج سے انکساری پیدا کر. ہمارے علماء اولیاء بزرگوں کا انداز، سیرت رسول کا یہ پیارا فیضان ہوتا تھا، حسن اخلاق، نرمی، اچھے اخلاق. یہ دل کے بھی اچھے ہوتے تھے، دماغ کے بھی اچھے ہوتے تھے، زبان کے بھی اچھے ہوتے تھے. یہ ظاہر باطن ستھرا کرتے تھے. یہ ظاہر باطن کو ستھرا کرنے پر بابا بلے شاہ نے کہا تھا کہ دل و نماز تو پڑھتا نہیں جئی نیتی جئی نہ نیتی. ایسی نماز تو نے پڑھی یا نہیں پڑھی ایک ہی برابر ہے، تو دل سے تو نہیں پڑھتا. دل و نماز تو پڑھتا نہیں جئی نیتی جئی نہ نیتی. گٹے گوڈے مل مل تو نہ وہ تیرے اندروں گئی نہ پلیتی. دنیا دے دکھلاوے خاطر ایویں پج پج آنا ہے مسیتی. بلے شاہ چل ایسی پڑھیے جنہ کدے قضا نہیں کیتی. یہ ہے وہ درس دے رہے ہیں کہ یہ تو اخلاص پیدا کر، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کر. تو یہ ہمارے بزرگوں نے درس دیا ہے تکبر ختم کرنے کا، اپنی میں ختم کرنے کا. بلکہ بابا بلے شاہ کی بات چلی تو ایک اور بات سکھا جاؤں. کہتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا. اب ناروے میں آگے نارویجن بولتا ہے تو کئی لوگ پنجابی جب بات کرتے ہیں نا تو ان کا ایک چہرے کے ویسے کھل جاتا ہے. یہ بھی اپنا ایک مطلب رنگ ہوتا ہے نا اپنے علاقے کا، اپنے وطن کا، اپنے جو ہے وہ. لیکن اس بات کو اس سینس میں دیکھیں کہ ہمارے دل میں کبھی تکبر پیدا نہ ہو. وہ کہتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا. اتنے عطر نکال پھولوں میں سے کہ دریا چلا دے. پھر کیا کرنا ہے؟ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا. دریا دے وچ رج کے نہ مچھلیاں وانگو تاریاں لا. پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلوں اپنی میں مکا. میں ختم کر بندے، تو خوشبو کے دریا میں بھی گوتے لگا لے نہ، تیری بو نہیں جانی. کیوں؟ جب تک تیرے اندر سے تکبر نہیں جاتا. تقوی اختیار کرے معیار ولایت ہے. اور صلہ بھی قرآن نے بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہ پرہیزگار ہیں، یہ پرہیزگار لوگ تھے، یہ ان کے لیے بشارت ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں. آج امام احمد رضا کے اگر چرچے دنیا کے کونے کونے میں ہو رہے ہیں، محاورتاً کہا جاتا ہے ناروے دا اینڈ آف دا ورلڈ. آج دنیا کے اس کونے میں امام احمد رضا کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مدینے والے مصطفیٰ سے وفا کا صلہ ہے، یہ نبی کریم سے محبت کا صلہ ہے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، حضور کی آل سے محبت کی، حضور کے صحابہ سے محبت کی، قرآن سے محبت کی، اللہ کے احکام سے محبت کی. امام احمد رضا نے فاذکرونی، اللہ فرماتا ہے کہ تو میرا چرچا کر، فاذکرونی اذکرکم، میں تمہارا چرچا کر دوں گا. تو میرا ذکر کر، میں تیرا چرچا کروں. اللہ نے امام احمد رضا کے اس ذکر کو ایسی برکت عطا کی کہ آج امام احمد رضا دنیا سے 101 سال ہو گئے مثال کیے ہوئے، لیکن آج بھی دنیا کے گوشے گوشے میں ان کی سیرت کے تذکرے ہو رہے ہیں. یہ فیضان ہے اللہ سے محبت کا، یہ فیضان ہے مدینے والے سے پیار کرنے کا، یہ فیضان ہے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کا، یہ فیضان
فیضان ہے آل رسول سے پیار کرنے کا، یہ فیضان ہے صحابہ سے محبت کرنے کا، یہ فیضان ہے قرآن سے پیار کرنے کا، یہ ہمارے لیے درس ہے کہ ہم بھی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے تو اللہ رسول کی محبت میں خسارہ نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ رسول کی محبت میں انسان گھاٹے میں نہیں رہتا، خسارے میں نہیں رہتا۔ ہاں بظاہر لگے گا کہ ہو سکتا ہے مجھے دنیا کی کئی چیزیں چھوڑنی پڑے، ہو سکتا ہے مجھے احتیاط کے نام پر کئی چیزوں سے بچنا پڑے، ہو سکتا ہے مجھے پیسہ آتا نظر بھی آئے مگر شریعت اجازت نہ دے تو چھوڑنا پڑے، اگر ہو سکتا ہے کہ کئی چیزوں میں میرے لیے کئی راہیں کھل رہی ہو مگر میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں جس کو شریعت نے منع کیا ہے، میں وہ کام چھوڑ دوں جس سے شریعت نے روکا ہے، میں وہ چیزیں چھوڑ دوں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، میں ایسی چیز کھانا چھوڑ دوں جس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے درست نہیں ہے، میں ایسا پیسہ آتا چھوڑ دوں جس میں لگتا ہے کہ شریعت نے منع کیا ہے یہ میرے لیے ناجائز ہے، یہ میرے لیے منع ہے۔ ایسی چیزیں، ایسا مال، ایسے معمولات، ایسے شب و روز جن میں سے کئی چیزیں انسان کو انجوائمنٹ کے نام پر، انسان کی لگژریز کے نام پر، انسان کی ریفریشمنٹ کے نام پر، انسان کی جب مزے کے نام پر اپنے کئی جو ہے وہ ایسے نفس کی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رسول کی محبت میں، اللہ رسول کی چاہت میں، دین کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو محتاط رکھنا پڑتا ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری کے راستے پہ چلنا ہوتا ہے، اور پھر اس کا صلہ کتنا بڑا ہے، دنیا میں بھی اس کا صلہ نظر آتا ہے، آخرت میں بھی اس کا صلہ نظر آتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج امام احمد رضا کی ہم سیرت کو بیان پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک زبردست مثال بھی ہے کہ اللہ کے یہ ولی ایسے عاشق رسول تھے، ایسے عاشق قرآن تھے، ایسے شریعت کے پابند تھے کہ جن کا بچپن بھی پیارا، جن کی جوانی بھی پیاری، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا نظر آتا تھا۔ امام احمد رضا 4.5 سال کی عمر میں تھے کہ جب قرآن پاک مکمل نازلہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ امام احمد رضا 6 سال کی عمر کے تھے کہ ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کے موضوع پر علماء کے اجتماع میں ایک زبردست آپ نے تقریر فرمائی، بیان فرمایا۔ 6 سال کی عمر تھی اور یہ وہ اسی عمر میں آپ نے بغداد کی سمت کا پتہ کر لیا۔ پوری زندگی فرماتے میں نے بغداد کی طرف پیر نہیں پھیلایا۔ جس احمد رضا کے دل میں بغداد کا اتنا ادب ہے اس کے دل میں مدینے کا کتنا ادب ہوگا، جس کے دل میں شہر کا اتنا ادب ہے تو اللہ کے پیاروں کا ادب کتنا ہوگا۔ امیجن کریں آپ، یہ بچے چھوٹے بیٹھے ہوئے، بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ ذرا اس سامنے ذرا کیری آپ بھی آئے بیٹا۔ یہ بچے دو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میرے ذہن میں ایک دم سوال کا تھا، ایسے ہی آ جائے بیٹا، یہ کھڑے ہیں، یہ 11 سال، آپ بیٹا کتنی عمر کے ہیں؟ 9 years، 9 سال کے، یہ 11 سال کے۔ امام احمد رضا 4.5 سال کے تھے جب قرآن نازلہ پڑھ لیا تھا۔ امام احمد رضا 6 سال کی، یہ بچہ 11 سال کا ہے۔ امام احمد رضا 6 سال کی عمر کے تھے جب علماء کے اجتماع میں میلاد پر آپ نے بیان کیا تھا۔ 6 سال کی عمر سے ہی آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، 7 سال کی عمر سے کبھی آپ نے روزہ نہیں چھوڑا۔ ہم بچے 6 7 سال 8 سال کی عمر تک ہم کہتے ہیں بچے کے کھیلنے کے دن ہیں، اور امام احمد رضا ان دنوں میں بھی اللہ رسول کی محبت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ بیٹا بیٹھے ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی امام احمد رضا کا فیضان عطا فرمائے۔ جتنے بچے بھی آئے بڑے بھی، اللہ سب کو برکت دے۔ میں بتانے کے لیے بچوں کو سامنے بلایا کہ ہم 8-10 سال کے بچے کو ہمارے ہاں کھیلنے کا دن ہے۔ امام احمد رضا ان دنوں میں 13 سال 4 ماہ کی عمر تھی آپ کے، 13 سال 10 ماہ، 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر تھی آپ کی جب آپ نے پہلا فتویٰ لکھا تھا، مفتی بن گئے تھے آپ، اور پہلا فتویٰ رضاعت کے موضوع پر انتہائی پیچیدہ کمپلیکیٹڈ جب وہ کویسچن تھا جس کا امام احمد رضا خان صاحب نے ایسا مدلل جواب دیا کہ آپ کے والد گرامی جب وہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ جب وہ فتویٰ دیکھا، آپ کا ماتھا چوما، مسند افتاء پہ آپ کو بٹھا دیا۔ بیٹا تو مفتی بن گیا، عالم بن گئے تھے، مفتی بن گئے تھے۔ امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں، آخر کون سی
آپ کے اندر ایسی کوالٹیز تھی کہ آپ دن رات آپ کے معمولات، اوراد و وظائف، آپ کی کتابیں، آپ کی تحریریں، آپ کی تصانیف، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی سی عمر، اتنی سی زندگی میں اتنے سے دن رات میں 24 گھنٹے ہیں نا، اس میں اتنا بڑا کام کر جانا اٹس ناٹ ایزی جاب، ایک آسان کام نہیں ہے۔ امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کا سب سے جو ہے وہ ایک نمایاں پہلو وہ آپ کا عشق رسول ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ وہ امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عشق کا یہ ایک نظارہ دیکھا تھا دنیا نے، جب بریلی میں کسی نے آپ کی دعوت کی، انوائٹ کیا کسی نے آپ کو دعوت پہ، اور اس وقت کسی کو پک کرنے کے لیے، پک اینڈ ڈراپ کے لیے ایک ایزی کام ہوتا تھا پالکی، جس کو 4 مزدور اٹھاتے تھے پایوں سے، اور معزز کسی مہمان کو بلانے کے لیے اس پالکی کو بھیجا جاتا تھا۔ اب ان کو بلایا گیا دعوت پہ، اور آپ پالکی میں بیٹھے، مزدوروں نے پالکی اٹھائی، تھوڑا سا چلے تو آپ نے آواز دی کہ پالکی نیچے رکھ دو۔ 4 مزدوروں نے پالکی نیچے رکھ دی۔ آپ نے نکل کر کہا تم میں سید زادہ کون ہے؟ مزدوروں کو ان سے پوچھا کہ تم میں سید کون ہے؟ ایک مزدور نے کہا حضور مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے، اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا، ہمیں کام کرنے دیں، آپ بیٹھیں۔ اگلے ہی لمحے امام احمد رضا نے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے حضور کی خوشبو آ رہی ہے، تم میں سید ہے کوئی؟ پھر آپ ایک 4 میں سے ایک مزدور کے قدموں میں اپنا امامہ اتار کے رکھے اور کہا شہزادے مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر۔ اس نے کہا حضور آپ نے کون سی غلطی کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا احمد رضا کیا میری اولاد کے کندھے رہ گئے تھے سواری کرنے کے لیے؟ سیدوں کے کندھوں پہ تو سواری کرتا رہا، میری محبت رسوا ہو گئی۔ آپ نے معافی مانگی شہزادے مجھے، اس نے کہا کہ حضور میں تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو روز اٹھاتا ہوں، میرا تو کام ہے یہ، میری جاب ہے یہ، اس کے حلال کماتا ہوں، ٹھیک ہے میں نہیں بھیک مانگتا کسی سے، اللہ کا شکر ہے اس کے حلال کما رہا ہوں، محنت مزدوری کر رہا ہوں، میں تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو روز اٹھاتا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بیٹھے، پھر میں اور لوگ ہوں گے جو تمہارے کندھوں پہ بیٹھ جاتے ہوں گے۔ احمد رضا کا عشق گوارا نہیں کرتا کہ حضور کی آل کے کندھوں پہ میں سواری کروں۔ کئی بار شہزاد اس مزدور نے کہا حضور میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ اب میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی۔ اس نے پوچھا کہ تسلی کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اب پالکی میں تم بیٹھو گے 3 مزدوروں کے ساتھ، 4تھا مزدور میں بن کے پالکی کندھوں پہ اٹھاؤں گا، کفارہ یوں ادا ہو۔ لوگوں نے کہا حضور ہم اٹھا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، غلطی احمد رضا نے کیا، کفارہ بھی احمد رضا ہی دے گا۔ یہ غلطی تھی نہیں، یہ اپنے عشق کا ایک ان کا غلبہ تھا۔ اور اس مزدور کو بٹھا کے پالکی میں، پھر وقت کا مجدد، علماء کا امام اہل سنت، جو 120 کم بیش علوم کے ماہر، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے عالم، یہ اس مزدور کو پالکی میں بٹھا کے کندھوں میں چل رہے تھے۔ یہ ان کے عشق رسول کا غلبہ تھا۔ مدینے والے سے محبت ایسی تھی، اور ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے صحابہ سے، ان کی آل سے محبت کا رنگ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کریں، آل رسول سے پیار کریں، کہ اس کے رسول کا تقاضا یہ ہے۔ اس کے رسول کے بات تو ہم سارے کر لیتے ہیں، امام احمد رضا خان صاحب نے بھی بات کی ہے، مگر عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں ہمیں ان کو بھی سمجھنا ہے۔ عشق رسول صرف نعرے لگا لینے کا نام نہیں ہے، عشق رسول صرف دعوے کر لینے کا نام نہیں ہے، عشق رسول صرف دنیا کی باتوں میں کھو جانے کا نام نہیں ہے، عشق رسول ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جانے کا نام نہیں ہے۔ عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نماز کبھی قضا نہ ہو،
عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سے قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کی فرمانبرداری کریں. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے ہمارا اخلاق اچھا ہو. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا کردار ستھرا ہو. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سچ بولنے والے بنے. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے ہم حرام سے بچنے والے بنے. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جھوٹ سے بچیں. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وعدہ خلافی نہ کریں. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امانت میں خیانت نہ کریں. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے ہم بلا عذر شرعی کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, کسی پر ظلم نہ کریں, کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی ایسی بسر کر کے جائیں کہ ہمارا ظاہر بھی ستھرا ہو, باطن بھی ستھرا ہو. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس گلی سے گزر جائیں وہاں سے سنت رسول کی خوشبو آنے لگ جائے. عشق رسول کے تقاضے سمجھے ہم, اور یہ ہے عشق رسول کا تقاضا. صرف خالی نعرے لگانا نام نہیں ہے عشق رسول. اور امام احمد رضا خان صاحب نے عشق رسول کا ہمیں دعویٰ بھی کرنا سکھایا ہے, عمل بھی کرنا سکھایا ہے. رنگ عشق کا آپ کی شاعری میں, آپ کے فتاویٰ میں, آپ کی تصانیف میں, آپ کی تحریروں میں نظر آتا ہے. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ فلاں نان پارا ریاست, یہ ہند کے تھے, انڈیا کے تھے, تو ہند کے ریاست نان پارا کے نئے نواب کا تقرر ہوا تو لوگوں نے اس کی تعریف میں, کچھ شاعروں نے قصیدے لکھے. امام احمد رضا خان صاحب سے کہا کہ آپ بھی کوئی قصیدہ لکھ دیں. تو آپ نے فرمایا لاؤ پھر کاغذ قلم لیا. لوگوں نے سوچا کہ آج تو کمال ہو جائے گا کہ اس نواب کے لیے آپ جب وہ لکھ دیں گے قصیدہ. آپ نے لکھنا شروع کیا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں ہے. ہر ایک کے حسن میں کوئی نقص کا گمان ہو سکتا ہے, پر میرے نبی کے حسن میں وہ کمال ہے کہ جس میں نقص کا اندیشہ ہی نہیں, گمان ہی نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہ پھول ہر کانٹے سے دور ہے. پھول کے ساتھ کانٹا ہوتا, مگر میرے مصطفیٰ وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا کوئی نہیں. شمع جلتی ہے تو دھواں ہوتا ہے, پر میرے مصطفیٰ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر, آقا میں نثار تیرے کلام پر. میری یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تو جہان کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں. وہ ہے کیا جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں. وہ خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی بفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. وہ یہاں نہیں وہ وہاں نہیں, کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں. تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہی نور حق وہی ذل رب ہے, انہی سے سب ہے انہی کا سب. نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں. یہ نارویجن میں آصف آپ کو بتا رہے تھے نا کہ زمین و زمان کیسے لکھا گیا. اللہ کے حبیب فرماتے, اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. اللہ فرماتا لولا کلمہ خلقت الافلاق, لولا کلمہ خلقت الدنیا. اللہ فرماتا پیارے تمہیں نہ بنانا ہوتا میں دنیا نہ بناتا, پیارے آپ کو نہ بنانا ہوتا میں کائنات کو نہ بناتا. اللہ فرماتا پیارے آپ کو نہ بنانا ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اعلیٰ حضرت وہی نور حق وہی زندہ رب ہے, انہی سے سب ہے انہی کا سب. نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں, کیونکہ آپ کا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مقام تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہان تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک, زمین و فلک چمک و سبق میں سکہ نشان تمہارے لیے. رسالت کل, امامت کل, سیادت کل, امانت کل, حکومت کل, ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. وہ دور کو جا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا, جہد سے برا وصال ملا, یہ رفعت شان
تمہارے لیے جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن بے ایسے مینن، یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیات تمہارے لیے صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے تو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر بادام تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، یہ میرے محبوب ہیں، یہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواب تمہارے لیے، صبا کو چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے محشر میں لوا الحمد کے جھنڈے کے نیچے لوا کے تلے صدا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، یہ امام احمد رضا ہے جو نبی پاک سے اس قدر شدت کی محبت کرتے ہیں، محبت امام غزالی فرماتے ہیں جب شدت اختیار کر لے اسے عشق کہا جاتا ہے، اور عشق کا اظہار ان کے کلام میں بھی ہے، ان کی زندگی میں بھی ہے، ان کے کلام میں یوں بھی نظر آیا۔ اب امام احمد رضا کا رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے حضور کا ذکر ہوتا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے، تصور محبوب میں کھو جاتے، اور کبھی اس طرح کے الفاظ ادا کیا کرتے کہ ہے کلام الہی میں شمس دوہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دوتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم، تیرا مسند راز ہے عرش والی، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر نو سراہ شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ امام احمد رضا کو یہ عشق ملا کہاں سے؟ امام احمد رضا کہتے ہیں ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں، ہمارے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، ان کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کے اختیارات، ان کی شان و عظمت۔ اعلیٰ حضرت ہمیں عقیدے دے رہے ہیں کہ حضور سے محبت کرنی ہے، ٹوٹ کر پیار کرنا ہے، حضور کو اپنا آقا مانا، اپنا مولا مانا، اپنا مأویٰ مانا، اپنا ملجا مانا، اپنا سید و سردار مانا، اپنا مالک و مختار مان لیا۔ یہ کیسے مان لیا؟ امام احمد رضا نے گھر بیٹھ کے عقیدہ نہیں گھڑا، گھر بیٹھ کے عقیدہ نہیں بنا لیا۔ امام احمد رضا نے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات والا مانا، جو علم غیب والا مانا، جو حاضر و ناظر مانا، جو شان و عظمت والا مانا، جو مصطفیٰ کو مختار کل مانا، جو مصطفیٰ کو شفاعت کرنے والا مانا، جو مصطفیٰ کو وہ صاحب وہ ذات مانا، یہ قرآن کی آیتوں سے عقیدہ لیا ہے۔ مجھے آصف بھائی کہہ رہے تھے ہمارے آج کے اجتماع میں آخر میں کوئی ایسا ماحول ہونا کہ رضا کا کلام ہو، رب کا کلام ہو، مصطفیٰ کی شان ہو، ادھر احمد رضا کی شاعری سامنے ہو، ادھر اللہ کے قرآن کی آیتیں سامنے ہو، کہ ہم حضور نبی کریم سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ امام احمد رضا نے اور ہم نے کیوں لیا ہے حضور کو اپنا آقا مولا مانا؟ کیوں مانا ہے حضور کو اپنا حاضر و ناظر نبی؟ کیوں مانا حضور کو علم غیب والا؟ کیسے مانا اختیارات والا؟ اللہ نے پاک کلام قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم حضور سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ سنیں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 46 47، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ مصطفیٰ کو نور کیسے مانا؟ چلو سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں لے کر چلو، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ سورۃ المائدہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ میرے مصطفیٰ کو علم والا کیسے مانا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ چلے سورہ جن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ چلے سورہ آل عمران میں لے کر چلو، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی برسلہ من یشاء۔ ہم نے حضور کو اختیارات والا کیسے مانا؟ سورہ بنی
اسرائیل آیت نمبر 79 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا کا ارشاد فرمایا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سورہ توبہ آیت نمبر 74 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ہم نے مصطفیٰ کی عظمتوں کو کیسے سمجھا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. چلیں سورہ نجم میں لے کر چلوں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اسی سورت میں آگے ارشاد ہوتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. لوگ نہ جانے کہاں بھولے پھرتے ہیں. ارے پڑھو تو صحیح رب کا کلام سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9 اللہ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة واصیلا. اور کہیں رب کائنات میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے محبوب کو فرمایا انه هو السمیع البصیر کے ساتھ شان و عظمت کا ذکر کیا. اور کہیں محبوب کے لیے فرمایا تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. اور کہیں فرمایا جاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور کہیں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور کہیں محبوب کی شان و عظمت ان الفاظ کے ساتھ بیان ہوتی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وما پر سنے اللہ پاک محبوب کی عظمت میں جب لوگوں نے کہا نا کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا اللہ نے تمہیں مکروہ جانا اللہ فرماتا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اور کہیں محبوب کی عظمت ان الفاظ کے ساتھ بیان کی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. کہیں فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 6 النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور کہیں محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انصرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یہ تھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 104. اور سورۃ الحجرات میں کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور ادب کرنے والوں کے لیے قرآن نے کیا کہا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اور کہیں اللہ قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اور کہیں محبوب کی شان و عظمت ان الفاظ کے ساتھ بیان کی سورۃ الفتح آیت نمبر 10 میں لے کر چلوں. اللہ فرماتا ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اسی سورہ فتح کی آخری آیتوں میں اللہ فرماتا ہے فرمایا جاتا ہے یہ محبوب کریم کی شان و عظمت ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. اللہ فرماتا ہے یہ باتیں ہم نے تورات میں بھی بیان کی ہیں یہ باتیں ہم نے انجیل میں بھی بیان کی ہے مصطفیٰ کے یاروں کی شان و عظمت کو. اور پھر اللہ اپنے محبوب کی عظمت ان الفاظ کے ساتھ سورہ قلم میں بیان کرتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اور کہیں محبوب کی شان میں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اور کہیں فرمایا الم نشرح لك صدرك
وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لک ذکرک. یارا میں کتھوں قرآن پڑھ کے سنا ہوا، پر کوئی کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قرآن پڑھے تو صحیح. قرآن کے ہر سپارے میں، ہر رکوع میں، بلکہ ہر آیت میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار نظر آئے گا. پھر تم بھی احمد رضا کی طرح یہی کہو گے کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا. بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دیدارہ ہمارا نبی. انبیاء سے کروں کیوں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا جلوہ ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، ہے وہ جان مسیحا. جس کی دو بوند سنو جنت کی دو نہریں ہیں، ایک کوثر ایک سلسبیل. احمد رضا کیا کہتے ہیں کہ جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا. لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. عرش و کرسی کی تھی آئینہ بندیاں، جب سوئے حق سدھارا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. جبرائیل امین سدرہ پہ رہ گئے، عرش اعظم پہ پہنچا. جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. مانگنے والوں ہم کو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کام دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. اولاد کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، دیدار کی نعمتیں دینے والا ہے سچا، کونین کی نعمتیں دینے والا ہے سچا. قرآن کہہ چکا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ. انہیں یہی برا لگانا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ایمان والوں کو غنی کر دیا، تو ہم کیوں نہ کہیں دینے والا ہے سچا. اور ہم تو ہم ہیں، دیکھو کہ محشر میں تم ہوگا نبیوں کا نعرہ. اور ایک اور بڑی پیاری بات امام احمد رضا لکھ گئے کہ خلق سے اولیاء، خلق سے کون افضل ہے؟ اولیاء. اولیاء سے کون افضل ہے؟ رسول. سمجھے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. قرآن کہتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ فرماتا ہم نے رسول بھیجے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. منهم من کلم اللہ، کوئی تو وہ ہے جس نے اللہ سے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے اللہ نے سب درجوں بلند کر دیا. یہ سب درجوں بلند کسے کیا؟ سب رسولوں سے اعلیٰ. حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ کے خلیفہ کے مرید مفتی احمد یار کا لکھتے ہیں، حضرت باقی بستامی نے فرمایا، مختلف علماء نے اس بات کو وضاحت سے بیان کیا کہ جہاں عام انسان کے مقام کا انتہا ہوتی ہے، وہاں سے مومن کامل کے مقام کی ابتدا، جہاں مومن کے مقام کی انتہا، وہاں سے ولی کے مقام کی ابتدا. پھر ولایت میں درجے ہیں، اولیاء میں ابدال ہوتے ہیں، نقبا ہوتے ہیں، نجبا ہوتے ہیں، اغیاث ہوتے ہیں، غوث العظم ہیں. اب یہ اولیاء کے درجات ہیں. جب ولی کے مقام کی انتہا
انتہا، وہاں سے صدیقین کے مقام کی ابتدا، جہاں صدیق کے مقام کی انتہا، وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا، جہاں نبی کے مقام کی انتہا، وہاں سے رسول کے مقام کی ابتدا، جہاں سے رسول کے مقام کی انتہا، وہاں سے اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا، جہاں اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا ہے، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہے، اور مقام مصطفیٰ کی انتہا یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات تھی جس کو لے کر امام احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بولے کہ بلبل نے گلن کو کہا، بلبل کو سب سے زیادہ لگتا ہے پھول، بلبل کو سب سے پیاری چیز کیا لگتی ہے؟ پھول، بلبل عاشق ہے پھول کا، اور کمری جو ہے اس کو سرو پیارا لگتا ہے۔ بلبل نے گلن کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، پر حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیونکہ رخ دن ہے یا سونیا سورج کہوں یا رات کا چاند کہوں، کیا کہوں؟ سورج تو ڈوب جاتا ہے پر آقا آپ تو ڈوبنے کے لیے آئے نہیں، چاند کو تو گرہن لگ جاتا ہے، سورج کی روشنی میں ماند پڑ جاتا ہے، سونیا آپ تو ماند پڑنے آئے نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گلن کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، پر حیرت نے جھنجلا کر کہا کہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یہ محبوب کریم ہے کہ خورشید تھا کس زور پر، سورج پوری طاقت سے چمکا، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، پر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ چاند اور سورج کی کیا روشنی جب محبوب کا چہرہ سامنے آ جائے، یہ عشق، یہ محبت ہے، یہ تصور ہے، یہ پیار ہے، یہ چاہت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کا سمجھا ان کی شاعری میں اللہ رسول کے احکام کا ایک محبت کا رنگ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے عام شاعروں کی طرح کافی ردیف تھوڑی جوڑا ہے کہ صرف کافی ردیف جوڑ دیے شاعری ہو گئی، انہوں نے قرآن کے احکام کو سامنے رکھا ہے، شریعت کے احکام کو سامنے رکھا ہے، ایسے تھوڑی شاعری کر دی امام احمد رضا خان صاحب نے۔ ان کی شاعری کا ایک اردو ادب کا بہت بڑا ماہر تھا، اس نے ایک مقالہ لکھا، اس نے لکھا کہ میں نے بڑے بڑے شاعروں کو پڑھا ہے، اردو ادب کا بہت بڑا ماہر تھا، ادیب تھا، مصنف تھا، اور اس نے کہا کہ پوری اردو شاعری اگر ایک پلڑے تکڑی کے ایک پلڑے میں رکھے نا اور دوسری پلڑے میں امام احمد رضا کا صرف ایک مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام رکھ دینا، پوری اردو شاعری پر امام احمد رضا کا یہ سلام بھاری ہو جائے گا۔ فن شاعری کے لحاظ سے، قافیے کے لحاظ سے، ردیف کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے، ترتیب کے لحاظ سے، یہ ہر لحاظ سے ان کی شاعری میں سلام رضا صرف ایک طرف رکھ، یہ کوئی تصور کسی کا کہاں تک پہنچے گا یار۔ اعلیٰ حضرت محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے کہتے ہیں کہ الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ہر بال پہ درود بھیجے، ان کی ہر قوت و خصلت پہ لاکھوں سلام، محبوب پہ سلام بھیجے، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام بھیجنا محبوب کے، ان کے چہرے پہ سلام بھیجنا، اللہ اللہ ہو بچت بڑے کی پھبل، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، حضور کے لبوں پہ سلام بھیجا۔ تصور تو ہے کہ کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پھول کی پتیاں دیکھیے گلاب کی کتنی نرم ہوتی ہیں، یہ پھول صرف گلاب نہیں، گلے قدس کی پتیاں ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ محبوب کی زبان پہ سلام بھیجنا تھا، کہا کہ وہ محبوب کریم وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ، حضور کی پیشانی پہ سلام بھیجا، کہا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی آنکھوں پہ سلام بھیجا، کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں، محبوب کی داڑھی پہ سلام بھیجا کہ خط کے گردے دہن وہ دلارہ پھبن سبزہ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بالوں کے بیچ میں ایک مانگ نکلتی ہے، قرآن میں آپ نے پڑھا، اللہ فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورۃ القدر میں کیا آیا کہ لیلۃ القدر جو ہے نا حتی مطلع الفجر، یہ
فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی، اور جو سورج یہ نکلتا ہے نا فجر میں، یہ فجر کے بعد، یہ لیلۃ القدر کے بعد، یہ علماء نے لکھا کہ بڑی روشن صبح ہوتی ہے قدر والی، لیلۃ القدر کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے نا، بڑی روشن صبح ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تشبیہ کیا دی ہے، کہتے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، اور مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے بالوں کے بیچ میں جو مانگ نکلتی ہے، جو اس میں سے روشنی نکل رہی ہے نا، وہ لیلۃ القدر کے بعد صبح تو طلوع ہوتی ہے نا، اس روشن صبح سے بھی زیادہ پیاری ہے حضور کی مانگ کی روشنی لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ۔ حضور کی مسکراہٹ پہ سلام بھیجا تو کہا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سلام محبوب کے اعضاء پہ، اداؤں پہ بھیج کے پھر کہتے کہ الغرض ان کے ہر بو، وہ کہتے بال کو، الغرض ان کے ہر بو پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ مدینے والے محبوب سے ایسا پیار کریں۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس خوبصورت اور بابرکت اجتماع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات میں نے کی، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، چہروں پر حضور کی محبت کی خوشی کی چمک بھی ہے، اور کئی آنکھوں میں حضور کے دیدار کی طلب میں آنسو بھی ہے۔ یہ محبوب کی محبت کا رنگ ہوتا ہے۔ عشق جنا دے ہڈی رچیا، رونا کم ہونا، ملتے روندے بچھڑے روندے، روندے نے بچراواں، جن کے عشق جن میں رچ بس جاتا۔ حضور کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کے چہروں پر خوشی ہے، اور دیدار کے لیے آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے ہیں کہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو دینا دے گا۔ اس اجتماع کو بھی ہم بارگاہ رسالت میں پیش کر کے کہتے ہیں، اس ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو دینا دے گیڑا، جی کرتا تینو سامنے بٹھا کے اد درد پرانے چھیڑا۔ جن کے دلوں میں عشق رچ بس جاتا ہے، وہ محبوب سے باتیں کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں آج سکھ مترا دی بدھیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں، لاہو مکھ تو مخطط برد یمن، من بھامری صورت دکھ لاہو سجن، وہ مٹھڑی گالی لاہو مٹھن، جڑی ہمراہ وادی سن کریاں۔ اکا جو وادی ہمراہ میں باتیں ہوئی تھی دوبارہ آدھا نہ کر جا، اور یہ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نکاب میں۔ نوجوانوں تم لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم نشے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم موبائل اور کمپیوٹر پہ گیموں میں لگے ہوئے ہو، عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہو، تم کس دوڑ میں لگ گئے ہو؟ اپنے آپ کو سنبھالو، شراب میں، نشے میں، جوئے میں نہ لگنا۔ ایک پنجابی کا وہ شاعر کا وہ کہتا تھا، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ شرابوں میں نہ لگو، لڑکیوں کے پیچھے عیاشیوں میں نہ پڑو، بے حیائی میں نہ جانا۔ اس اجتماع سے ایک اچھی سوچ لے کے اٹھنا کہ میں نے پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنی ہے، کہ دنیا کے کسی کونے گوشے میں رہوں، میں نے اپنے مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کم نہیں ہونے دینا، حضور سے محبت کم نہیں ہونے دینی، حضور سے چاہت کم نہیں ہونے دینی۔ یہ وہی نبی ہیں، یہ وہی مصطفیٰ ہیں جن کے لیے حضرت عیسیٰ نے بہت خوبصورت جملہ بولا تھا۔ بہت سارے جملے آپ نے بولے ہیں، انجیل برنباس میں میں نے پڑھا تھا، حضرت عیسیٰ نے ایک موقع پر کہا تھا، فرمایا تھا کہ there shall not come after him any true prophet sent by God. ان کے بعد کوئی نیا سچا نبی نہیں آئے گا، but there shall come a great number of false prophets. When it's so far the شیطان سے raise them up. کہتے ہیں شیطان کے کھڑا کرنے پر کئی جھوٹے آئیں گے، مگر حضور کے بعد کوئی سچا نبی نیا نہیں آئے گا۔ اب ایک مقام تھا انجیل برنباس کا باب 42 چیپٹر 42، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں "For I'm not worthy to unclose the ties of the horse and of the latches of the shoes of messenger of God, whom you call Messiah, who was made before me, and shall come after me, and shall bring the words of truth, and so his faith shall have no end." حضرت عیسیٰ فرما گئے، لوگوں
میں اس پیغمبر آخر الزمان کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا. Who was made before me, جو مجھ سے پہلے بنے تھے, and shall come after me, اور میرے بعد تشریف لائیں گے, and shall bring the words of truth, وہ سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے, and so his will shall have no end. اس لیے ان کا دین کبھی ختم. ہمیں اس پیغمبر کی غلامی نصیب ہوئی ہے, اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب ہوئی ہے. ہم اپنے اس جو ہے وہ منصب پر فخر بھی کریں اور اس کو اعزاز سمجھ کر اس کی قدر بھی کریں. ہمیں کہیں بھی کبھی بھی اپنے پیارے دین اسلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑنا. ہمارا اخلاق, ہمارا کردار ہمارے اسلام کی عزت کا ذریعہ بنے. جہاں آپ رہتے ملک میں, جس ملک میں, جس شہر میں رہتے, وہاں کے قوانین, وہاں کے اصول, وہاں کے قوانین کو فالو کرنا, اس سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت بڑھے گی کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں. آپ کا لین دین, آپ کا بیہیویئر, آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا اخلاق, آپ کی معاشرت, آپ کا بزنس, آپ کی زبان کی سچائی, آپ کے اخلاق, ان سے لوگوں کو اسلام کی محبت ملے گی کہ بھائی جس نبی کے امتی اتنے اچھے ہیں وہ نبی کتنے اچھے ہوں گے. آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے محبت کے رنگ کو دنیا میں بکھیرو. اور کیسے؟ اچھے اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے, اور عشق رسول میں زندگی بسر کر کے. اور میں بات کر چکا کہ اس محبت کا صلہ یہ دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی عزت ہے. اس محبت کا, اس پیار کا, اس چاہت کا صلہ بہت بڑا ہے. محبت رسول میں زندگیاں گزارنے والے گھاٹے میں نہیں رہتے. بہت سارے اشاعت کی ہمارے سامنے سیرت ہے. اس وقت آ چکے 25 سفر امام احمد رضا کا عرس ہے, اس لیے ان کی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں, ورنہ تو صدیق اکبر, عاشق اکبر, ان کی زندگی آپ دیکھ لیں. عشق رسول میں قربانیاں دی. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے روضے کا دروازہ کھول کے اپنے پاس بلا لیا. فاروق اعظم نے زندگی محبت رسول میں گزاری, میں محبوب کریم کے روضے کا دروازہ کھولا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ محبت رسول میں قربانیاں دی, ان کو جنت کا خریدار بنا دیا. مولا مشکل کشا المرتضیٰ نے محبت رسول میں قربانیاں دی, ان کے لیے ڈوبے سورج کو پلٹا کے دنیا کو ان کی محبت کا صلہ دکھا دیا. محبت میں قربانیاں دی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتی ریت میں مارے کھاتے رہے, گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا رہا, تپتی ریت میں مار کے مارا جاتا, کوئلوں پہ لٹایا جاتا. لیکن وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں کوئی پاس بٹھانا گوارا نہ کرے, جن سے کوئی بات کرنا گوارا نہ کرے, جنہیں کوئی دوست بنانا گوارا نہ کرے, اسی حضرت بلال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. گویا زبان حال سے حضرت بلال نے دنیا کو دکھا دیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, سرکار نے خرید کر انمول کر دیا. ویسے کرنی کی سیرت پڑھ لیں, علماء, بزرگ, عشاق, ان کی زندگی ہمارے سامنے مثال ہے. اور امام احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سفر حج پہ گئے نا, وہاں حضور کی بارگاہ میں ساری رات درود پڑھتے رہے, زیارت کے طلبگار بن کے. اگلے دن کلام لکھ کے لائے, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دیدہ بہار پھرتے ہیں. اب اس کلام کی آخر میں عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. ایک جملہ یہاں عاجزی کی انتہا ہے نا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اب تو یہ کہیں گے تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے. اب انہوں نے یہ کلام لکھ کر حضور کی بارگاہ میں, مولانا جامی کا انداز تھا نا یہ, لکھ کے لے کے جانا. تو یہ لے کر گئے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عین بیداری کے عالم میں, عین بیداری میں ان سب کی آنکھوں سے ہمارے امام احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا دیدار عطا فرمایا. بیداری میں اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنوجا, ہم کو پھر دکھاتے وہ رخ مہر فروزاں. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں, کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا. فلموں, ڈراموں, گانوں, لڑکیاں, لڑکے, ان میں لگے ہوئے. ہماری پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بسائیں, عشق رسول میں زندگی بسر. عشق رسول کا تقاضا میں عرض کر چکا, نماز کی پابندی, قرآن کی تلاوت, ذکر و درود, اور اچھی بات, نرم گفتگو, نرم لہجہ, اچھے اخلاق, ماں باپ کا ادب, حلال, پاکیزگی, سوچ کی پاکیزگی, نظر کی حفاظت, یہ عشق رسول کے تقاضے ہیں.
اور جو زندگی محبت رسول میں بسر کرتے ہیں دنیا میں بھی ان کے لیے اچھا صلہ ہے اور آخرت میں بھی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین ان المتقین فی جنات و نہر ان المتقین فی جنات و عیون ان المتقین فی ظلال و عیون ان المتقین فی جنات و نہر ان للمتقین مفازا والعاقبۃ للمتقین ان اللہ یحب المتقین واللہ ولی المتقین واعلموا ان اللہ مع المتقین. تقوی کے قرآن فضائل بیان کر رہا ہے. یہ امن میں ہوں گے, سایوں میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے, باغات میں ہوں گے, نعمتوں میں ہوں گے. اللہ ان کا دوست ہے. واعلموا اور جان لو ان اللہ مع المتقین, اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. لوگوں کی پرواہ نہ کرنا لوگ کیا کہیں گے, تم شریعت و سنت پر چلو. اللہ فرماتا ہے اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اور کہ بکتی گل مکا دیتی والعاقبۃ للمتقین, آخرت تو ہے ہی پرہیزگاروں کے لیے. آئیے آج اس بابرکت اجتماع میں جتنے اسلامی بھائی عاشقان رسول موجود ہیں, آپ بھی, پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں بھی, ہم سب نیت کریں کہ ہم نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بسر کرنی ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں عشق رسول کی طرف بلاتا ہے, عشق صحابہ اور اہل بیت کی طرف بلاتا ہے, اولیاء کی محبت کی طرف بلاتا ہے, قرآن کی محبت کی طرف بلاتا ہے. ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, سنت اور اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں, مدرسہ المدینہ بالغان میں شرکت کریں, گھروں میں مدنی چینل چلاتے رہیں, خود بھی سنتیں سیکھیں, دوسروں کو بھی سکھائیں. اس سے انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی سنورتی ہے, آخرت بھی سنورتی ہے, سکون قلب بھی نصیب ہوتا ہے, اطمینان قلب بھی نصیب ہوتا ہے, اور زندگی ایک اچھے انداز میں گزر جائے نا, اچھی زندگی گزر جائے. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. یہ مقام ملتا کیسے ہے؟ فرماتے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. اللہ پاک اس الفت اور محبت میں ہمیں جینا مرنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.